اور گزشتہ ہفتے ہماری گفتگو کا اختتام اس بات پر ہوا تھا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پھر وہاں سے جڑنے کے لیے صرف ایک اشارہ آپ اس حدیث خالد بن ولید میں، حالانکہ آپ سن چکے کہ شیخ مصری نے امام مستغفری کو جب یہ حدیث سنائی تو پہلے 1 سال تک روزے رکھوائے کہ بھئی 1 سال روزے رکھو پھر ہم بتائیں گے، اور انہوں نے ذوق تھا ان کا کہ 1 سال انہوں نے روزے رکھے بھی اور پھر وہ حدیث سنائی گئی۔ تو چونکہ ایک دیہاتی جسے عربی کہتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب عنایت فرما رہے ہیں، تو ان کا جو ہم نے جہاں اختتام کیا تھا پچھلے ہفتے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ سے اس حالت میں ملنا چاہتا ہوں کہ میرے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غسل جنابت اچھی طرح کیا کرو، تم اس حالت میں اللہ سے ملو گے کہ تمہارے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد جو وہ اب پھر وہ سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت میرا حشر نور میں ہو۔ انہوں نے اتنا سب پوچھ لیا آقا سے کہ اگر یہی ایک روایت پیش نظر رہے تو ہماری کامیابی اور کامرانی کے لیے کافی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ نور میں میرا حشر ہو، یعنی تاریکی میں اندھیرے میں میرا حشر نہ ہو بلکہ میرا حشر قیامت کے دن نور کے اندر ہو۔ تو آقا کریم نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی پر ظلم مت کرو، تمہارا حشر نور میں ہوگا۔ یعنی اگر چاہتے ہو کہ تمہارا حشر نور میں ہو تو کسی پہ ظلم مت کرو۔ اب یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ کوئی طاقتور کسی کمزور کو دبائے، یہ ظلم ہے۔ کوئی بڑا کسی چھوٹا اگر کسی چیز کا وہ حقدار ہے اس کو نہ دے، اس کا حق مار لے تو یہ ظلم ہے۔ اسی طرح جو بندہ جس عزت کے لائق ہو آپ اس کو وہ عزت نہ دے تو یہ بھی ظلم ہے۔ بلکہ ظلم کی تعریف مختصر میں یہ بیان کر دی گئی کہ کسی کو اس کے منصب سے ہٹا کر اس کو اس سے نیچے کے درجے پہ لا کے رکھ دینے کا نام ظلم ہے۔ تب یہاں ایک اور خاص بات کہ جب کوئی کسی پہ ظلم کرے تو اس کا حشر نور میں نہیں ہوگا، تو جو لوگ خود اپنے آپ پہ ظلم کرے تو ان کا حشر نور میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے؟ گناہ کرنا ہی اپنے آپ پہ ظلم ہے، کیونکہ جب گناہ کرو گے تو یہی گناہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گے، یعنی خود کو جہنمی بنا رہے ہو اور اپنے آپ کو جہنمی بنا رہے ہو، تو یہ اپنے آپ پہ ظلم ہے۔ اور اللہ کو ظلم پسند نہیں۔ کسی کو اللہ حکومت دے، طاقت دے، منصب دے، اقتدار دے، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ محلوں کے اندر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی چلتی ہے تو وہ دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، دبا کر کے رکھتے ہیں، لیکن ظلم کی رات بہت طویل نہیں ہوتی، ایک نہ ایک دن ظلم کی رات ختم ہو کر کے رہتی ہے اور عدل کا سویرا طلوع ہوتا ہے۔ اور یہ بھی خاص بات ہے کہ جب کوئی بندہ ظلم کرتا ہے تو وہ ظلم تو کر لیتا ہے طاقت کے بل پہ، لیکن اس کے دل کو سکون نہیں ہوتا۔ ظالم ہمیشہ بے چین ہوتا ہے، ظالم ہمیشہ بے قرار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آج کل ظلم تو کر رہے ہیں لیکن خود چین سے نہیں، الگ الگ انداز سے ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح مزمحل ہے، وہ مستریب ہے، وہ یہ ان کا ظلم ہے۔ اور وہ واقعہ کتنا خوبصورت ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے بکریاں چراتے ہوئے ہاتھ کا تکیہ لگا کر کے سو رہے تھے، اور ایلچی آیا روم کا اور اس طرح سوتے دیکھا تو اس نے قتل کرنے کی کوشش بھی کی۔ وہ واقعہ آپ کو پتہ ہے اور آپ جانتے ہیں، اس کو دہرانا نہیں چاہتا، صرف اشارہ دے کے گزرنا چاہتا ہوں کہ وہ روم کا ایلچی آیا، اس نے سوچا کہ جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کے تاجدار کانپتے ہو وہ اکیلا اس طریقے سے سو رہا ہے، تو اٹھائی تلوار کے ان کو قتل کر دے، شہید کر دے۔ جیسی کروٹ بدلی تو چہرے کی ہیبت سے تلوار گر گئی اس کے ہاتھ سے۔ آپ نے پوچھا کون ہو؟ تو کہا کہ میں ایلچی ہوں۔ بات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ ہمارے تاجدار
بڑی سیکورٹی میں بھی چین سے سو نہیں پاتے، وہ بے چین رہتے ہیں، آپ اکیلے اتنے چین سے سو رہے ہیں؟ جو آپ کا جواب تھا وہ بہت تاریخی جواب ہے. آپ نے فرمایا جو ظلم نہیں کرتا اس پر ظلم نہیں کیا جاتا. جو ظلم نہیں کرتا اس پہ ظلم نہیں کیا جاتا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم مت کرو، تمہارا حشر نور میں ہوگا. اسی طرح عورتوں پہ بھی ظلم مت کرو. تمہارے ماتحت جو لوگ نوکری کرتے ان پہ بھی ظلم مت کرو، ظلم مت کرو. اس لیے کہ اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے، اور جب بھی اللہ کی مخلوق پہ ظلم ہوتا ہے اللہ کو اذیت پہنچتی ہے اور اللہ ظالم سے بدلہ لیتا ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پہ بھی ظلم کرے تو ظلم کرنے والا پہاڑ چند دنوں کے اندر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے.